1453 سے بہت پہلے دنیا میں ایک ایسا شہر موجود تھا جسے لوگ ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ ایک ایسا شہر Every legend carves its name into the parchment of history. But few kingdoms ever rise to command the world. جس کی دیواروں نے صرف سال نہیں بلکہ صدیوں تک دنیا کے طاقتور ترین لشکروں کو روک رکھا تھا۔ کانسٹینٹینوپل، ایک ایسا شہر جسے فتح کرنا کئی بادشاہوں کا خواب تھا، مگر خواب دیکھنا آسان تھا، اسے حقیقت بنانا نہیں۔ 674 پہلی بار مسلمانوں نے اس شہر کی طرف قدم بڑھا۔ آئی کے دور میں اسلامی بحری اور زمینی افواج قسطنطنیہ تک پہنچی۔ سمندر میں جہاز تھے، میدانوں میں سپاہی تھے، اور دلوں میں فتح کی امید، لیکن سامنے تھیں وہ عظیم دیواریں جو جیسے دنیا کو چیلنج دے رہی تھیں۔ اور پھر پہلی کوشش ناکام ہو گئی، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 717 ایک اور عظیم لشکر آیا۔ آئیبین ایبیڈی ہزاروں سپاہیوں اور جنگی جہازوں کے ساتھ پہنچے۔ مقصد صرف ایک تھا، قسطنطنیہ کی فتح۔ لیکن پھر بازنطینیوں نے میدان میں ایک ایسا ہتھیار اتارا جس نے جنگ کا رخ بدل دیا۔ گریک فائر، ایسی آگ جو پانی پر بھی جلتی رہتی تھی۔ سوچو، سمندر کے بیچ جہاز اور ان پر پھیلتی ہوئی آگ۔ پھر سردی آئی، بھوک آئی، بیماری آئی، اور 718 میں یہ مہم بھی ختم ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، سال نہیں صدیاں گزر گئیں۔ 1394 اب میدان میں عثمانی تھے۔ آئی نے شہر کا محاصرہ کیا۔ پہلی بار ایسا لگنے لگا کہ شاید اب قسطنطنیہ کی ناقابل شکست دیواریں ٹوٹ جائیں گی، لیکن پھر اچانک مشرق سے ایک نیا خطرہ ابھرا۔ تیمور، 1402 میں اس کے حملے نے سب کچھ بدل دیا۔ محاصرہ ختم کرنا پڑا۔ پھر 1422 میں میریڈ II نے بھی کوشش کی۔ عثمانی فوجیں شہر کے دروازوں تک پہنچ گئیں، مگر قسمت شاید ابھی فیصلہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اندرونی مسائل، شدید مزاحمت، اور ایک اور ناکامی۔ صدیوں تک ایک شہر کھڑا رہا، بادشاہ آتے رہے، بادشاہ جاتے رہے، لیکن کانسٹینٹینوپل اب بھی ناقابل تسخیر تھا۔ مگر پھر 1453 آیا، اور تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ آج کے اس تفصیلی جائزے یعنی اس ایکسپلینر میں آپ سب کا سواگت ہے۔ ہم تاریخ کے ایک ایسے زبردست باب پر بات کرنے والے ہیں جس کی شروعات کسی خونریز جنگ یا تلواروں کی جھنکار سے نہیں ہوتی، بلکہ ایک بہت ہی مشہور پیشن گوئی اور ایک ایسے خواب سے ہوتی ہے جس نے دنیا بدل دی۔ آپ جانتے ہیں، تاریخ میں کچھ لوگ محض حکمران نہیں ہوتے، وہ خود ایک مکمل دور ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی تھے سلطان محمد ثانی۔ ذرا اس طاقتور پیشن گوئی پر غور کریں کہ قسطنطنیہ ضرور فتح ہوگا۔ کیا ہی کمال کا ہوگا وہ کمانڈر، اور کیا ہی شاندار ہوگی وہ فوج۔ یہ کوئی معمولی الفاظ نہیں تھے۔ سچ پوچھیں تو یہی وہ الفاظ تھے جنہوں نے ایک چھوٹے سے بچے کی پوری زندگی کے لیے ایک جذباتی اور محرک بنیاد کا کام کیا۔ یہ وہ خواب تھا جس نے اس بچے کو آگے چل کر وہ سب کرنے کا حوصلہ دیا جسے پوری دنیا صدیوں سے قطعی ناممکن سمجھ رہی تھی۔ باب پہلا، ایک طے شدہ تقدیر۔ اس دستاویزی نوعیت کے جائزے میں ہم خشک تاریخوں اور اعداد و شمار میں نہیں الجھیں گے، بلکہ سیدھا یہ دیکھیں گے کہ آخر ایک غیر معمولی صلاحیتوں والا لیڈر تیار کیسے ہوتا ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1432 سے۔ عثمانی شاہی محل میں ایک بظاہر بالکل عام سا شہزادہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وقت مطلب ذرا سوچئے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر حرف بحرف دنیا کا نقشہ ہی بدل کر رکھ دے گا۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نوجوان شہزادے کی جو تربیت ہوئی وہ بالکل ہٹ کر تھی۔ اسے صرف تلوار بازی نہیں سکھائی جا رہی تھی، بلکہ عربی، فارسی، ترکی، لاطینی اور یونانی جیسی کئی زبانوں
ریاضی، فلکیات اور فلسفے کے ساتھ ساتھ جنگی حکمت عملی میں بھی ماہر بنایا جا رہا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ وہ محض طاقت سے نہیں بلکہ اپنے تیز دماغ اور عقل سے جنگیں جیتنا سیکھے۔ باب دوسرا، ناقابل تسخیر قلعہ۔ ظاہر ہے ہر بڑے ہیرو کی کہانی میں کوئی نہ کوئی ایسی رکاوٹ تو ہوتی ہے جو بظاہر پہاڑ جیسی لگتی ہے، اور سلطان محمد کے لیے وہ رکاوٹ دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ تھا، قسطنطنیہ۔ ان دیواہیکل دیواروں کی ہیبت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ یہ صرف پتھروں کی چنائی نہیں تھی، بلکہ ان کے اندر صدیوں کی طاقت، غرور اور ایک ایسی مضبوطی چھپی تھی کہ پوری دنیا اس بات پر متفق تھی کہ بھائی اس قلعے کو فتح کرنا تو بس انسان کے بس کی بات ہی نہیں۔ اگر ہم ناکام محاصروں کی ہسٹری پہ نظر ڈالیں نا تو یہ بات بالکل صاف ہو جاتی ہے کہ یہ ٹاسک کتنا ناممکن تھا۔ 674 سے لے کر 717 تک کئی طاقتور لشکر آئے، انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ سب کو مایوس ہو کر واپس لوٹنا پڑا۔ صدیاں گزر گئیں اور 1451 تک وہ شہر بالکل ویسے کا ویسا ہی اکڑا کھڑا تھا۔ باب تیسرا، نوجوان سلطان کا ماسٹر پلان۔ اب ہمارا یہ جائزہ ایک انتہائی سنسنی خیز موڑ لیتا ہے، جہاں ایک نوجوان جس نے ابھی تک خود کو پوری طرح ثابت بھی نہیں کیا تھا، ایک عظیم سلطنت کی کمان سنبھالتا ہے۔ سال تھا 1451 اور حیرت انگیز طور پر جب نئے سلطان نے مکمل اقتدار سنبھالا تو اس کی عمر محض 19 سال تھی۔ ذرا سوچئے، صرف 19 سال۔ خود ان کے اپنے دربار میں سے کئی لوگ موجود تھے جنہیں شدید شک تھا کہ اتنا کم عمر لڑکا اس قدر بھاری ذمہ داری کیسے نبھائے گا۔ تو پھر سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایک 19 سالہ نوجوان ایک ایسے قلعے کو کیسے گرا سکتا تھا جس نے صدیوں سے بڑی بڑی سلطنتوں کو ناکو چنے چبوائے تھے؟ یہ بالکل ڈیوڈ اور غولیت والی صورتحال تھی۔ لیکن لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس نوجوان کے ذہن میں کیا زبردست منصوبہ چل رہا ہے۔ اس ناممکن سوال کا جواب سلطان کی غیر روایتی سوچ اور کمال کی تیاری میں چھپا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ پرانے طریقوں سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے پورے ملک سے بہترین انجینئرز بلوائے، جن میں اربن نام کا ایک ماسٹر توپ ساز بھی شامل تھا۔ پھر کیا ہوا؟ ایک ایسی دیواہیکل توپ بنائی گئی جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی تھی، اتنی بڑی کہ اسے کھینچنے کے لیے درجنوں بیلوں کی ضرورت پڑی، اور جب وہ چلتی تھی نا تو لفظی طور پر زمین کانپنے لگتی تھی۔ باب چوتھا، پہاڑوں کے اوپر سے گزرتے جہاز۔ اب وہ تباکن ہتھیار تو تیار تھا، سٹیج سیٹ ہو چکا تھا ایک ایسے محاصرے کے لیے جو جنگ کے سارے پرانے اصولوں کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ 1453 آ چکا تھا۔ تقریباً 80,000 عثمانی سپاہیوں کی ایک زبردست فوج شہر کے دروازوں پر پہنچ چکی تھی، لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ عثمانی بحریہ کا جو سب سے بڑا فائدہ تھا، اسے بائزنٹینیوں نے بندرگاہ کے راستے میں ایک بہت ہی موٹی اور دیوی ہیکل زنجیر بچھا کر بالکل بے اثر کر دیا تھا۔ پانی کا راستہ مکمل طور پر بند تھا۔ وقت تیزی سے ہاتھوں سے نکل رہا تھا، اور ٹھیک اسی وقت ایک ایسا لمحہ آتا ہے جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ سلطان نے ایک ایسا حیران کن بلکہ بظاہر ناممکن حکم دیا جس نے سمندری جنگ کی تمام تر منطق کو ہی اڑا کر رکھ دیا۔ حکم تھا، اگر سمندر سے راستہ نہیں تو جہازوں کو خشکی سے لے جایا جائے۔ اب ذرا اس انسانی ذہانت اور محنت کو تصور میں لائیں۔ رات کے گھب اندھیرے میں لکڑی کے بھاری تختوں کا ایک لمبا راستہ بچھایا گیا، رگڑ کم کرنے کے لیے ان پر بے تحاشا تیل اونڈیلا گیا، اور پھر ان بڑے بڑے جنگی جہازوں کو لکڑی کے ان تختوں پر سے کھینچ کر باقاعدہ پہاڑیوں کے اوپر سے گزارا گیا۔ مقصد اس ناقابل تسخیر سمندری زنجیر کو بائی پاس کرنا۔ یہ واقعی دماغ کو چکرا دینے والا کارنامہ تھا۔ باب پانچواں، ایک نئے دور کا آغاز۔ اور جب اگلی صبح سورج نکلا تو شہر کے محافظوں نے ایک ایسا ناممکن اور ہولناک منظر دیکھا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ 29 مئی 1453 کی آخری گھڑیاں، ہر طرف دھواں، شور اور شدید تناؤ۔ یہ بالکل کسی دستاویزی فلم کے کلائمیکس جیسا تھا۔ ایک زبردست اور فیصلہ کن حملہ شروع ہوا، اور بالآخر وہ دیواریں جو صدیوں سے ناقابل تسخیر کھڑی تھیں ٹوٹ گئیں۔ وہ قلعہ جس نے اتنے بڑے بڑے لشکروں کو روکا تھا آخر کار فتح ہو گیا۔ لیکن اس کہانی کا کلائمیکس ایک زبردست تاریخی سرپرائز بھی اپنے اندر رکھتا ہے۔ عام طور پر ایسی فتوحات کے بعد خونی جشن منایا جاتا ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ ایک غرور بھرے جشن کے بجائے اس عظیم الشان فتح پر مہر ایک انتہائی خاموش اور عاجزانہ عمل سے لگائی گئی۔ سلطان نے سیدھا آیا صوفیہ جا کر نہایت عاجزی کے ساتھ زمین پر سجدہ کیا۔ اس لمحے کے بعد سے وہ 19 سالہ نوجوان صرف محمد نہیں رہا تھا، اب وہ ایک زندہ لیجنڈ یعنی فاتح بن چکا تھا۔
اس کے ہٹ کر سوچنے کے انداز اور اس کی استقامت نے واقعی دنیا کی تاریخ کا رخ موڑ کر ایک نئے دور کی بنیاد رکھتی تھی۔